نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بلا شبہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، موقوف رہتی ہے۔ لا يصعد منه شيء حتى تصلي عليك نبيك، اور ذرہ برابر بھی وہ آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہ پڑھو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ موقوف حدیث ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی یہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی قابل عمل ہے، اس کی سند صحیح ہے، چونکہ صحابی جو بیان کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یا آپ سے کوئی اشارہ ملا ہو، اسی بنا پر وہ آگے بیان کرتے ہیں، وگرنہ صحابی یہ جرت نہیں کرتے کہ وہ اپنی طرف سے دین کی کوئی بات کر دیں، اور وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کہ اگر کسی سے حدیث سنتے تو کئی صحابہ کرام سے اس کی تصدیق کرتے کہ آیا تم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے؟ اور بعض اوقات تو مسجد میں آ کر حضرت عمر فاروق پورے مجمع سے پوچھتے کہ آج اس فلاں صحابی نے یہ حدیث بیان کی ہے، آیا کسی اور نے بھی سنی ہے؟ اگر تصدیق ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسے بسط شکریہ قبول کرتے اور فرماتے کہ اگر تم نے یہ جو حدیث بیان کی ہے، اگر کسی نے تائید نہ کی، کسی صحابی نے یہ تصدیق نہ کی کہ اس نے بھی سنی ہے، تو پھر تم سزا کے مستحق ٹھہرو گے، تمہیں کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے دین میں ایک زبر زیر جتنی بھی کمی بیشی کی گنجائش ہے؟ صحابہ کرام تو اتنا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی دعا کرتا ہے وہ دعا زمین سے اوپر اٹھ جاتی ہے، آسمان تک نہیں پہنچتی، زمین اور آسمان کے درمیان وہ لٹکی رہتی ہے جب تک وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھ لیتا، وہ دعا آسمانوں تک نہیں پہنچتی۔ اندازہ کیجئے درود شریف کا کس قدر مقام ہے کہ اگر ہم دعا میں درود نہ پڑھیں تو اللہ ہماری دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔ ہم نماز میں بھی درود پڑھتے ہیں، نماز میں درود چھوڑ دیں تو کیا خیال ہے ہماری نماز ہو جائے گی؟ درود شریف یہ اللہ کی طرف سے ہم پر ایک خاص انعام ہے، جس کے ذریعے سے ہمارا اپنے نبی سے رشتہ قائم رہتا ہے، ہمارے دل میں یہ محبت رہتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ پیچھے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول میں رات کو اٹھ جاتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، تو اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں دعا کا تہائی حصہ درود پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا کہ پڑھو، اگر زیادہ ہمت ہے تو زیادہ پڑھ لو۔ صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول اگر آدھی دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے، پڑھو، اگر اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ پھر صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں ساری دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا تو پھر تو تجھے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تجھے ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ یہ درود شریف کی برکت ہے،
اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں مسنون درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اپنا بنایا ہوا، اپنا گھڑا ہوا درود، یہ جو لمبے لمبے کئی صفحات پر مشتمل درود ہیں، یہ وہ درود نہیں جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں، یہ اس درود کی فضیلت ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ اس درود کو جب آدمی پڑھتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو یہ عظمتیں عطا کرتا ہے کہ جب وہ مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ ایسی ہی ایک روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، وہ بھی موقوف ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ہر دعا یہ پردے میں رہتی ہے، چھپی رہتی ہے، جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ جب آپ پر درود پڑھا جائے، آدمی دعا کرے، پھر یہ دعا پردوں سے کھل کر اللہ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دعا میں بھی درود پڑھیں، اس کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں درود کا ایک معمول بنا لیں کہ ہم نے روزانہ اتنا درود پڑھنا ہے، ہماری عبادت کا اتنا حصہ درود کے لیے مختص ہے۔ ہم اکیلا درود ہی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ بہت ساری ہماری دلی مرادیں اللہ ویسے ہی پوری فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مسنون درود کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور کثرت سے زیادہ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔